یہ ایک سوال اور بنتا ہے کہ یہ 4 سال 5 سال لگے سارے کیس میں، اس پہ قوم کا ایک ایسی قوم جو بھوکی مر رہی ہے، جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی صحت کے معاملات ہیں، اس کا اتنا پیسہ کروڑ روپے تو خرچ ہوئے ہوں گے، وکیل رکھے گئے، نیب نے باہر، واجد ضیاء صاحب باہر ثبوت لے کے JIT بنی، سارا کچھ ہے۔ یہ جو مذاق ہوا ہے قوم سے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ جو پیسہ قوم کا خرچ ہوا ہے، یہ بھی کوئی ذمہ داری لے گا؟ بری تو ہو گئے 1 منٹ میں کہ وہ جب ہم یہ چل رہی تھی، سماعت چل رہی تھی، تو جج صاحب سوال کرتے تھے، پراسیکیوشن جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پراسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی، اور وہ کبھی جج کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی لوگوں کی طرف، جو وکیل بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن ارشاد صاحب یہ سوال ہم تب بھی کرتے تھے، دیکھیں جب PTI کی حکومت تھی اور نیب کے پروسیکیوٹر جاتے تھے، اور ایون فواد چودھری صاحب نے سیورل ٹائم یہ کہا کہ اتنا کھلارا نیب نے کر دیا ہے اور پروسیکیوشن ہمارے پروسیکیوٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی نہیں، ایک کیس میں 113 یا 12 اگر آپ ملزم رکھ لیں گے تو آپ نے فیصلہ کر لیا، وہ ٹرائل ایک زندگی میں تو نہیں ہو سکتا، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، یہ تو ہوتا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذرا زرتاج صاحبہ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، زرتاج صاحبہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جب حکومت تھی، آپ بارہا اس بات کو کلیئر کرتے رہے کہ نیب آپ کے دباؤ میں کام نہیں کر رہا، نیب انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے۔ اب موجودہ جو حکومت ہے اوبویسلی اس کے دباؤ میں بھی کام نہیں کر رہا ہوگا۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کو سزا جب ہوئی تو اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اب جب مریم صاحبہ بری ہو چکی ہیں تو اس وقت بھی حکومت نون لیگ کی ہے۔ تو آپ کا کوئی عمل دخل تھا نیب کے معاملات کے ساتھ، یا آپ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز تھیں، یا آپ ایسی ریفارمز کیوں نہیں کر پائے کہ یہ احتساب مشن کامیاب نہیں ہوا؟ نہیں فیصل، دیکھیے جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے تو اپنے وزراء کے اوپر اگر کوئی کیس بنتا تھا تو ہم جا کے کورٹ کے اندر پیشی کرتے تھے، ہم جواب دیتے تھے، اور اگر کورٹ ہمیں کلیئر کرتے تھے تو پھر ہم واپس آتے تھے۔ قومی چور نے جو NRO2 جو ہے، یہ جو ہوا ہے، جو 14 جماعتیں آپس میں ملی ہیں اور ہماری الیکٹڈ حکومت کو جو رجیم چینج کے ذریعے ہٹائے گا، اس کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ سب سے پہلے آ کے انہوں نے نیب کے قانون کو ختم کیا، ٹوتھلیس کر دیا ہے کہ نیب اب سوال ہی نہیں کر سکتی ہے، اسی لیے تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اپنی کیسز ہے، میں اسی ایون فیلڈ کے اوپر رہتی ہوں جس میں نواز شریف کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور جو ان کی وہ ہے جو قومی چور ہے، قومی مجرم ہے، جس کو آج جو ہے وہ NRO2 کو بینیفیشری کر دیا ہے۔ یہ جو وہ بنی تھی شریف خاندان کے اوپر پاناما کیس میں، جو JIT بنی تھی، JIT کے اندر FIA کے سیکیورٹی FIA کے حکام بھی تھے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے بھی تھے، FBR کے بھی تھے، اسٹیٹ بینک کے بھی تھے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اور احتساب عدالت کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے یہ ان کو وہ کیا تھا، ان کو سزا دی تھی۔ آج کوئی کیس نہیں سنا گیا، آج کوئی الزام نہیں کیا گیا، آج کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں پیش کیے گئے۔ آج ان تمام محکموں کی کسی چیز کی لسنی کے باوجود ان کو جو ہے وہ کلیئر چٹ دے دی گئی ہے۔ آپ ابھی اپنی انٹرو میں فرما رہے تھے، ارشاد عارف صاحب بڑا زبردست دلچسپ قسم کا وہ ایک انالیسس کر رہے تھے کہ اب یہ بلاول کو بھی تھریڈ کر دیں گے۔ آپ کمال دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری، جس کے اپنے پورٹ فولیو پہ آج تک کچھ نہیں ہے اپنے دادا نانا اور باپ کے، وہ جب سے وزیر خارجہ بنا اس نے صرف 7 دن پاکستان میں گزارے ہیں، جبکہ سیلاب پورا سندھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ جبکہ اس کے وزیر خارجہ کا کام کیا؟ اور زرتاج صاحبہ کبھی مجھے وینس یاد آ جاتا ہے۔ اب زرتاج صاحبہ وزیر خارجہ کا کام کیا؟ اور اس نے تو باہر ہی جانا ہے۔ ایک میری گزارش باہر لے کر کیا آ رہا ہے نا، جب آپ باہر جاتے ہیں نا میں پہلی میری پوری بات سن لیں، تو اگر اس کا مقابلہ مریم نواز نے کرنا ہے NRO2 جو آج ان کو دے دیا گیا ہے، تو میرا صرف یہ سوال ہے، اور میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہوں کہ پرائم منسٹر آفس جس کو قومی مفاد کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، یہ بات تو روز اول سے ثابت ہو چکی ہے کہ مریم باجی ایک اچھی بیٹی ہیں۔ اپنے والد محترم کو، ایبسکانڈر کو، وہ منی لانڈرنگ کے اندر، یہ حدیبیہ، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ میں، یہ اس کے بینیفیشری آنر ہے، یہ اس کو اسسٹ کرتی رہی ہیں، یہ کنسیلمنٹ کرتی رہی ہیں، یہ فورج ڈاکومنٹس کرتی رہی ہیں، فراڈ کرتی رہی ہیں، یہ اچھی بیٹی تو تھی۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک بریک لیتے ہیں، زرتاج ایک بریک لیتے ہیں، زرتاج میری گزارش ہے،
فیصل میری گزارش ہے کہ بریک نہ لے، صرف مجھے 2 منٹ کا وہ کرنے دیں. آپ کام لیتی ہے. اب آپ کو اعتراض ہے نیب پر کہ جی وہ کوئی پرسو نہیں کر رہی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب نیب کی ضرورت نہیں رہی اس ملک میں؟ نہیں ارشاد عارف صاحب، آج تو جو NRO2 کی کمپٹیشن ہو رہی ہے، جو قومی چوروں کو عہدے بانٹے جا رہے ہیں، ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، اربوں کی کرپشن جو ہے وہ ختم کر دی جا رہی ہے، اور ان کو قومی پروٹوکول کے ساتھ ریڈ کارپیٹ کر کے ڈائریکٹ کسی کو سینیٹر بنوا دیا جاتا ہے، کسی کو منسٹر بنوا دیا جاتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں پاکستان آتے ہیں. جب تک ان کو پر کیسز ہوتے ہیں، جب تک ان کی حکومت نہیں ہوتی، وہ بگوڑے بن کے لندن بیٹھے ہوتے ہیں. جیسی ان کی حکومت آتی ہے ڈیل کے ذریعے، یہ پاکستان پروٹوکول کے ذریعے آ جاتے ہیں، تو پاکستان تو بنانا ریپبلک کی ساری حدیں بھی عبور کر گیا ہے. اب ایک ایسی خاتون کے اوپر آج ہم بحث کر رہے ہیں جس کو سزا ہو چکی ہے، جو کہ بینیفیشری ہے سارے کے سارے اپارٹمنٹس کی، جس کے ایسٹ بیانز مین ہے، جس نے فراڈ بھی کیا ہے، فورجری بھی کی ہوئی ہے، وہ خاتون کے اوپر آج ہم بحث کریں کہ آج ان کی بریت ہو گئی ہے ایون فیلڈ کے نہیں، اندر. ہم تو نیب پہ بحث کر رہے ہیں. نیب پہ اب تو نیب پہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ نیب کی اب افادیت رہ گئی ہے، نیب کو برقرار رہنا. صاحب نیب کو نہیں قومی چوروں کو جو ہے لائسنس مل گیا ہے کہ قومی چور ایوان میں بیٹھیں گے، قومی چوروں کو پروٹوکول ملے گا. اچھا مجھے زرتاج صاحبہ یہ بتائیے، زرتاج صاحبہ یہ بتائیے ایک سپلیمنٹری کوئسچن لے لیں. کرائیٹیریا کیا ہے قومی چوروں کا؟ قومی چوروں کا آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ عدالتیں جب ان کو بری کر رہی ہیں، جب ان کو رہا کر رہی ہیں، تو آپ کس بیس پہ ان کو قومی چور کہتے ہیں؟ جی فیصلے جو کیے جائیں، لیکن عوام کی عدالت کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خاندان شریفہ جو ہیں وہ بینیفیشری ہے NRO2 کا، ان کے ساری کابینہ جو ہے وہ قومی چور ہیں. اور جو آپ کرائیٹیریا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا ان کا یہ ہے کہ وہ ٹویٹر کے اوپر صرف ہائی اللہ اف کی ان کے ڈرامے آئیں گے، لیکن جب ان کی آڈیو لیکس کی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ بند کر دو، اپنے والد و محترم کو چھینک آئیں گے تو لندن میں علاج کرائیں گے. لیکن جو عمران خان نے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس پاکستانی کو دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو چھین لو، بہانہ بنا کے، فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کے اس کو بند کر دو. اوپر سے ڈرامے کریں گے اف کر کے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، لیکن اندر سے یہ عوام دشمن ہے، اندر سے یہ کہیں گے کہ جی نہیں آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہے قومی چوروں کا کہ قومی مفاد ہیں اپنے انہوں نے وہ ختم کرنے. اور کمال تو یہ کہ اب تو یہ جو ایک جس کو ہم کہتے تھے نا کہ قومی مجرمہ، قومی مفرور، وہ ایک اچھی ساتھ بھی ثابت ہو چکی ہیں. وہ اپنے وزیر اعظم چچا کو فرما رہی ہے کہ جو ہمارا ساتھ والا ہمسایہ ملک ہے نا، جو ہمارا دشمن ہے، جو کشمیر کا سودا کر رہے تھے، جس کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے ٹریڈ ختم کر دی تھی، وہاں پہ ان کو کہہ رہے کہ میرے داماد محترم کو جو ہے ان کے جو ہے وہ وہاں سے کاروبار کو جو ہے ان کو بینیفیشری دے دیا جائے، تاکہ داماد صاحب بھی جو ہے وہ اچھی مریم جو ہے وہ اچھی ساز بن جائے، داماد صاحب بھی جا کے ترقی کرے. اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو ہاں دیکھیں کیونکہ وہ داماد ہے، کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. تو وزیر اعظم ہاؤس کو اس وقت جو ہے وہ ساس کا، بہو کا، داماد کا، بھائی کا، چچا کا، بتیجے کا گڑھ بنا چکا ہے، جس میں قومی اداروں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، NRO2 دیا جا رہا ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہے. باقی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. دیں گے جی، عوام اپنا بدلہ دے گی. اتنے ہی پاپولر ہے تو یہ جنرل الیکشن کروا لینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کا ہو جائے گا. آخری سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا اپنے جلسہ عام میں کہ جی میں راستہ روکوں گا اسحاق ڈار کا اور نواز شریف کا. اسحاق ڈار آ گئے، وزیر خزانہ بھی بن گئے. اب نواز شریف صاحب بھی اس فیصلے کے بعد سامان باندھ رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں. تو ان کا راستہ کس طرح سے آپ لوگ روکیں گے؟ وہ آئیں گے اور وہ بھی بری ہو جائیں گے. لیکن پھر آگے اور بھی بہت سارے فورم ہیں. ابھی ان کے خلاف اپیلیں بھی ہوگی، قانونی ماہر بھی اس کو دیکھیں گے، کیونکہ قومی مجرموں نے کیا تو پاکستان کے ساتھ مذاق ہے نا. آئین کے اور قانون کی دھجیاں تو اڑائی ہیں انہوں نے. تو جب عمران خان راستہ روکیں گے، وہ سیدھی سی بات ایسی راستہ روکیں گے کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوگا 2/3 اکثریت سے ہم آئیں گے، پھر ان قومی چوروں کو NRO2 تو ختم ہو جائے گا. عوام کی عدالت تو فیصلہ کر لے گی کہ قومی چوروں کو تو ہم نے NRO2 نہیں دینا. عوام کی مسنت تو اسی کو ہی بٹھائے گی نا جو قومی چوروں کا احتساب کرے گا. اور وہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ 14 پارٹیاں تو اس وقت میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ 74 ان کے ماشاءاللہ سے وزیر بن چکے ہیں، مشیر بن چکے ہیں.
37 سے زیادہ ماشاءاللہ سے ان کے جو ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری بن چکے ہیں. سب کی گاڑیوں کو جھنڈا لگا ہوا ہے. عوام کو کہہ رہے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اپنے ان کی عیش و عشرت ختم نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر جب بھی جنرل الیکشن ہوگا تو عمران خان ہی ان کا راستہ روکے گا, اور عوام عمران خان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. لیکن آج پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب ہے. NRO2 کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے, اور عوام دیکھ رہی ہے کہ قومی چوروں کو قومی مسند کے اوپر بٹھا کے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں.